بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس کا یہ سوال سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قسم کا سوال پوچھ رہا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے کیا ہونا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو، اسے ضرورت ہے جنت میں داخلے کی، اسی لیے تو پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں جنت میں جانے کا کوئی عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الادب اخلاق کے بیان میں صلہ رحمی کے باب میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے والدین کے ادب و احترام اور والدین کے مقام، عظمت اور شان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثیں نقل کیں، اور اب کتاب الادب میں صلہ رحمی کے حوالے سے حدیثیں لے کر کے آئے۔ اور سب سے پہلی حدیث صلہ رحمی کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھی، اس پر محدثین نے کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنے عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، یہ ایسے عمل ہیں کہ اگر ان اعمال کو نہ کیا جائے تو انسان جہنم کا راہی بن سکتا ہے، اگر توبہ نہ کی اس نے تو۔ اللہ کی عبادت جنت میں داخلے کا ذریعہ، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، شرک نہ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ، نماز قائم کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ، زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ، اور صلہ رحمی کرنا یہ بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، تو وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جو فرض کے درجے میں تھے۔ تو صلہ رحمی بھی ان کے اندر شامل ہے، ان اعمال کے اندر جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرض کیے ہیں۔ لیکن صلہ رحمی کے حوالے سے موجودہ زمانے میں خصوصیت کے ساتھ جاہل ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا کے نام نہاد دانشور ادیب اور نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر اور عجیب و غریب طرح طرح کے لوگ رشتہ داروں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے، ایسے ایسے جملے کستے ہوئے، ایسی ایسی جہالت اگلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، لیکن آج اس زمانے کے اندر رشتہ داروں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کہ جو خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہیں، جو ہماری خاندانی اقدار کو تباہ کر رہی ہیں، خاندانی اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں سوشل میڈیا پر بولی جا رہی ہیں، جبکہ صلہ رحمی کرنا، اور صلہ رحمی ایک تو ہے کہ تمام انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، صلہ رحمی خصوصیت کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، چاہے وہ ننہال سے ہوں، ددھیال سے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ فرض ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو امید ہے کہ جنت کے دروازے بند ہو جائیں اور جہنم کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا کے اندر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود چنتا ہے، دوستی کا رشتہ، شاگردی کا رشتہ، آپ کسی کے پاس جا کر کے شاگردی اختیار کر سکتے ہیں، اس طرح اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا بھتیجا کا رشتہ، اسی طرح باقی جتنے رشتے ہیں، رشتے دار ہیں، یہ ہم نے خود نہیں چنے، یہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے انسانی تخلیق کا، اس کے اندر یہ سارے رشتے ہمیں ملے ہیں، یعنی یہ قدرتی نظام ہے، یہ رب کائنات کا نظام ہے، اور جب ہم رشتہ داروں کے خلاف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے جو رشتے تخلیق کیے ہیں بہن بھائیوں کی صورت میں، خالاؤں اور پھوپھیوں کی صورت میں، چچاؤں اور ماموں کی صورت میں، یہ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، یہ میں نے خود نہیں چنے، ہم نے خود نہیں چنے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو یہ سارے رشتے ہمارے موجود تھے، اور ہم ان رشتوں کے ساتھ پیدا ہوئے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلمات خیر احادیث طیبہ کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں انسانیت خصوصاً امت مسلمہ کو کہ صلہ رحمی کرو، یہ فرض ہے، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن کو اختیار کر کے جنت کا راہی بنا جا سکتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز تھا حضور نبی رحمت علیہ السلام کا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، یعنی کیا ان کو نہیں پتا کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسا سوال ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر مہر لگائی کہ یہ سوال ہے، کیونکہ وہ جانا چاہتا ہے جنت میں۔ مفہوم یہ ہے کہ بھئی اسے ضرورت ہے جنت میں جانے کی، وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اسے جانا ہے جنت میں، اس لیے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے جنت میں جانے کے اعمال بتائیے۔ تو آج اگر ہم لوگ اس زمانے میں، جس کو ہم پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں، اس پڑھے لکھے معاشرے میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام، رشتہ داری کے نظام، خاندانی نظام کو چیلنج کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے، اس کے خلاف ہلڑ بازی کریں گے، اس کے خلاف جہالت کی بکواس بکیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جنت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمیں جنت کا راہی بنا رہا ہے یا جہنم کا راہی بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔